سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر کچھ وقت قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے اوقات میں، دن کی مصروفیات میں سب سے اہم لمحات وہی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے پاک کلام کو، اللہ کی کتاب کو، اس کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے مذاکرے کے لیے اگر مل بیٹھیں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم 15واں پارہ اور اس کے مضامین کے اوپر بات کریں گے. آج 15واں رمضان ہے، یعنی نصف رمضان، آدھا رمضان آج مکمل ہو رہا ہے. جو دن گزر گئے اس پہ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو دن باقی ہیں ان کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر استمرار اور استقامت عطا فرمائے. آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، یہ مکمل سورت، ہم اس کے مضامین پہ بات کریں گے، اور سورہ کہف کا اکثر حصہ آج ہم پڑھیں گے. تقریباً 59 آیات تک کے مضامین آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. آج کی ان دونوں صورتوں کے اندر بنیادی طور پر دونوں مکی صورتیں ہیں، تو بنیادی طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہی مضامین ہیں. اور بطور خاص سورہ اسراء کے اندر، یہ سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حق پر ہونے اور قرآن کریم کے سچ ہونے اور قرآن کریم کے اللہ کی جانب سے ہونے کے اوپر بار بار مختلف وقفوں کے بعد آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں، اس کا ہم مطالعہ کریں گے. تو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس کے دو نام ہیں، دونوں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اسراء بھی بیان ہوا اور سورہ بنی اسرائیل بھی. اس کو یعنی مکی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور دو صورتیں جن کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو پڑھ کے ان کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اس میں ایک سورہ زمر وہ 24ویں پارے میں آئے گی، اور ایک یہ سورہ اسراء، ان کی تلاوت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سویا کرتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. تو اس سے اس صورت کے جو مضامین ہیں اور اس صورت کے اندر اللہ نے جو احکام اور ہدایات دی ہیں، اور بطور خاص وہ جو ایک بہت ہی 15 نکاتی جامع ایجنڈا اللہ نے اس امت مسلمہ کو دیا ہے، جو کسی بھی معاشرت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. کسی بھی جگہ ایک اچھی سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، جو صفات ہو سکتی ہیں، وہ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مکمل اور جامع پلان دیا ہے کہ کیسے مکہ کی جو بستی ہے ادھر سے، اور اس کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ مکہ سے اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے. اس سے پہلے سورہ نحل سے اس کا جو ربط بنتا ہے، اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ہجرت کی بشارت دی تھی، ہجرت کا ذکر کیا تھا، اور ان آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے قبل کی دعا سکھائی ہے. وہ دعا آئے گی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. تو دراصل یہ تیاری ہے ہجرت کے سفر کی، اور مدینہ کے اندر جو ایک مثالی اسلامی سوسائٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قائم کرنے جا رہے تھے، اس کے حوالے سے مکمل ایک پلان، ایک ہدایت نامہ، ایک منشور اور ایک چارٹر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم صورت ہے. صورت کے ابتداء میں جو پہلی بات اور پہلی ہی آیت اللہ نے ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کے، پہلی آیت کے ہر لفظ کو بیان کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا یہ ضروری ہے. بہت جامع اور بہت اہم آیت ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر کیا جس کو ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس، فلسطین
اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر اللہ سے ملاقات، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، اور اس کے بعد پھر واپس نیچے بیت المقدس اور وہاں سے مکہ مکرمہ آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ یہ سارا سفر جو ہے یہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے قبل جو اس کے شان نزول کے اندر اور جو حالات جن میں یہ صورت نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انوار اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے وہ دکھانے کے لیے اس واقعے کا اہتمام ہوا، اس سفر کا اہتمام ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کو جب یہ آیات پڑھ کے سناتے تھے جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں، تو مکہ والے انکار کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ان کو پچھلی قوموں کے واقعات، عاد اور سمود کے واقعات، نوح کے واقعات، آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، مختلف انداز میں اللہ نے وہ بیان فرمایا، وہ سناتے تھے کہ یہ ہدایت پکڑیں، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دین کے اوپر استقامت کے حوالے سے ان کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری یہ آیات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اگلا منظرنامہ دکھایا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت اور جہنم کا کیا فلسفہ ہے، کون لوگ جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے، تاکہ حضور پہلے بھی مکمل شرح صدر کے ساتھ دعوت کے رستے پر گامزن تھے۔ لیکن جیسا کہ وہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ ابراہیم آپ کیسے مردوں کو زندہ، اللہ سے پوچھا تھا اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو آپس مانوس کرو اپنے ساتھ، پھر ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو پھیلا دو مختلف جگہوں پر، تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ پرندے بنیں گے اور تمہاری طرف ایسے آئیں گے کہ تمہیں فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ذبح بھی میں نے کیے تھے اور ان کا گوشت میں نے آپس میں مکس کر دیا تھا۔ یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس حوالے سے کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تو اس سفر کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اللہ نے اپنے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنا ایک خاص عنایت کی، خاص فضل کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی زندگی ہی کے اندر آسمانوں کی سیر کروائی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کی تسلی اور ان کے ایمان کی استقامت کا ذریعہ بھی اس کو بنایا ہے۔ جب یہ آیات پڑھی گئی اور حضور نے آ کے بتایا کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک گیا ہوں، تو مشرکین مکہ جو پہلے ہی انکار کرتے تھے، انہوں نے مذاق کے انداز میں اور مزید یعنی استہزاء کے انداز میں بات کہنا شروع کی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یعنی ہم تو پہلے ہی آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن آپ کی اس بات نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ دیوانے ہیں۔ اور ابو جہل نے بڑے دعوے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، جنہوں نے بھی یہ آیات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، ان کے پاس گیا کہ آج میں ذرا سنتا ہوں ابوبکر کیا کہتا ہے، بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی یہاں سے راتوں رات بیت المقدس چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے اور ساری باتیں آ کے بتائے کہ یہ ہوا ہے، یہ تو ناممکن ہے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بھی کیلکولیشنز ہمیں اللہ نے دی ہیں، انسانوں کو دی ہیں، ان میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آج کے بھی ترقی یافتہ دور کے اندر رات کے ایک پہر میں یہ سارا منظرنامہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ہم روشنی کی سپیڈ تو معلوم کر سکے ہیں آج کہ روشنی کی سپیڈ کیا ہے، لیکن ہم روشنی کی رفتار سے ابھی تک سفر نہیں طے کر سکے ہیں، ابھی یہ مرحلہ باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم دے کہ ہم اس رفتار سے بھی سفر کر سکیں۔ تو اللہ نے جس رفتار کے ذریعے اس پورے سفر کے اہتمام کیا، یہ رفتار لیکن ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوگی ہے کم سے کم۔ ان عربوں کو اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ جہاز کا تصور تھا، نہ راکٹ کا تصور تھا، نہ سپیڈ آف لائٹ کا کوئی فارمولہ ان کے پاس تھا۔ تو اب یہ ممکن ہونا یا یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کہ سائنس کی کوئی ایسی ترقی شاید ممکن ہو کہ جس میں انسان ان چیزوں کو مزید زیادہ واضح انداز میں دیکھ سکے، اور اسے اللہ کے اللہ ہونے پہ، اللہ کے خالق ہونے پہ، اور اللہ کے ان چیزوں کے یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے اوپر اسے یقین آنا شروع ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سفر کو جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے، آسمانوں پہ گیا ہے اور بیت المقدس گیا ہے، تو کہنے والے نے تو اس انداز میں کہا یا اس امید پہ کہا کہ ابو بکر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو بالکل غیر معمولی بات ہے، میں نہیں مانتا۔ تو ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے
تو 100% سچ کہا ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ پھر اسی لیے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا، وہ کہ جو خود سچے ہیں اور سچوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے، جب انہیں کوئی اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائے تو اپنے دنیاوی کیلکولیشنز کی بنیاد پہ یہ مت کہہ دیا کریں کہ میں نہیں مانتا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اللہ کی آیت سب سے اوپر ہے، اس پر ایمان لانا ہم سب کا بنیادی فرض ہے۔ ہاں اس کے بعد پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے، اور اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ ممکن ہے تو اچھی بات ہے، اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ممکن کیسے ہوا ہے تو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اپنے احکام دیے ہیں ان میں کچھ کے ساتھ اللہ نے ریزن بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے، اور کچھ کے ساتھ اللہ نے ریزن بیان نہیں کی۔ مثال کے طور پہ خاتون کو، عورت کو، بچی جب بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے، حجاب لینے کا حکم دیا ہے، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے، اور وجہ کیا ہے؟ آج دنیا والے جو ہے وہ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ 14-15 سال کی لڑکی کو یہ کہنا شروع ہو دیتے ہیں کہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لو، بھلا بالوں سے بھی کسی کو کوئی اثر ہوتا ہے؟ بالوں سے بھی کوئی کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے؟ تو دنیا والے بھلے کہتے رہیں، ہمیں اس کی توجیہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے آگے آمنا اور صدقنا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اگر کہا کہ کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو اور پھر اس میں سے کھاؤ، تو ہم اس جانور کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بظاہر دونوں کے گوشت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، ذائقہ بھی وہی ہے اور رنگ بھی وہی ہے، تو پھر بھی ہم اس گوشت کو نہیں کھاتے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، باوجود اس کے ذبح کیا گیا ہو، خون اس کا بہہ گیا ہو اور جانور بھی حلال ہو، لیکن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو ہم اس جانور کو نہیں کھاتے۔ اب اللہ کا نام لینے سے کون سا اس کے اندر برکت کا پہلو پیدا ہوتا ہے وہ ہماری دنیاوی کیلکولیشنز میں نہیں آتا، لیکن صرف ہم اس وجہ سے کہ ہمارے خدا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو جو صدیق اکبر کا رویہ تھا وہی رویہ اہل ایمان کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات دین کے بارے میں پتہ چلے اور ٹھیک سورس سے آئی ہو، یعنی قرآن میں موجود ہو، صحیح حدیث میں موجود ہو، پھر اس کو آمنا اور صدقنا کہہ کے قبول کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں آج ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں کچھ وقت کے بعد ہماری سمجھ میں آئیں، جیسے کہ یہ جو سفر کے حوالے سے میں نے بات کی کہ حضور علیہ السلام یہاں سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پہ چلے گئے، تو اس وقت کے لوگوں کے لیے دور دور تک بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی جہاز ہوگا، اتنی سپیڈ سے انسان سفر طے کرے گا، راکٹ بنے گا، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کم سے کم ہم یہ سمجھنے کے قابل تو ہوئے کہ ہاں اس رفتار سے سفر ہو سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو آہستہ آہستہ انسان ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لمبا سفر کم سے کم وقت میں طے کر سکے۔ تو بہت ہی اہم بات ہے جو اللہ نے یہاں پہ کہی، اور پھر اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ اس لفظ کے اندر بھی یہ پہلو ہے کہ ایسا غیر معمولی واقعہ، ایسا غیر معمولی سفر، اس کا اہتمام صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ایسا سفر اس کا اہتمام کر سکے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس سفر کا اہتمام فرمایا۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو وہ لے گیا راتوں رات۔ اسرا یہ وہ سفر ہے جو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے یا بیت اللہ سے بیت الحرام مسجد اقصیٰ تک کیا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اسرا و معراج ہماری ہاں اسی ٹرمینالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو حصے ہیں۔ پہلے جب حضور علیہ السلام فلسطین پہنچے، بیت المقدس پہنچے، تو آپ نے وہاں پہ انبیاء کی امامت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہاں پہ صفوں کی صورت میں کھڑا کیا اور حضور علیہ السلام نے وہاں پہ امامت کی، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو آسمانوں کی طرف آپ کا سفر شروع کیا، اور پھر مختلف مقامات کے اوپر یعنی مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ اب اس سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ قرآن نے بیان نہیں کی۔ قرآن نے ایک مختصر آیت کے اندر اس سفر کی جامعیت کے حوالے سے، اس سفر کے وقوع ہونے کے حوالے سے ذکر کیا کہ دنیا اس کا انکار نہ کرے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس سفر کی رودات بیان فرمائی اپنی احادیث کے اندر۔ 25 سے زائد کتب احادیث میں اس سفر کے بارے میں روایات موجود ہیں، مختلف صحابہ سے یہ روایات موجود ہیں اور مختلف تفاصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ روایات کے بارے میں ضعف بھی کہا کہ وہ ضعیف ہے،
اس لیے کہ بعد والوں نے کچھ اس کے اندر اضافہ کمی بیشی کر دی ہے، لیکن جو ٹھیک احادیث ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو اس سفر کی رودات بیان کرتی ہیں۔ اور یہی وہ سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نماز، آپ کی امت کے اوپر نماز فرض کی ہے اور آپ کو نماز کا تحفہ ملا ہے۔ تو یہ نماز جو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی، یہ اس سفر کا ایک تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے، بعبدہ، برسول ہی نہیں کہا، بنبی ہی نہیں کہا، بحبیب ہی نہیں کہا، بلکہ بعبدہ ہی کہا۔ تو یہ عبد کا جو کنسپٹ ہے اور عبد کا جو لفظ ہے، اس کے اندر بہت معنویت ہے، اور یہی انسان کی اصل خوبصورتی اور اس کا حسن ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، انسان اللہ کا غلام ہے، انسان اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، انسان اللہ کا کوئی سانجھے دار نہیں ہو سکتا کسی معاملے میں، اور کسی بھی حیثیت میں اللہ کی صفات والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے بندے کو بندہ کہا، اور یہی بندے کا شرف ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ قبول کر لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، تو میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سسٹم آف لائف اس کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں۔ میں خود اپنی طرف سے دین نہیں کھڑتا، میں خود اپنی طرف سے اپنے لیے نت نئے رستے نہیں ڈیولپ کرتا یا ایجاد کرتا، بلکہ جو دین مجھے ملا ہے اپنے نبی سے، اور نبی کو اللہ کی طرف سے، اسی کے اوپر میں عمل کرتا ہوں۔ تو یہ عبد ہے، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے معراج کا سفر، جس کی کچھ تفصیلات آگے سورہ نجم 27ویں پارے میں بھی آئیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سرزمین کے جو فلسطین کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ کی سرزمین ہے، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو، اس کی سراؤنڈنگز کو برکت دی ہے۔ اللہ نے اس سرزمین کو بڑا ہی بابرکت بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک 2000 سالوں میں مختلف انبیاء جو اس سرزمین پر آئے، وہ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ فلسطین کا علاقہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اللہ نے مختلف انبیاء یہاں پہ بھیجے، اور بنی اسرائیل ان کا یہ مسکن تھا، یہ علاقہ تھا، تو وہاں پہ اللہ نے انہی میں سے نبی اٹھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین بہت ہی بابرکت ہے، روحانی اعتبار سے بھی، اور اس زمین کی جو ظاہری کیفیت ہے کہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے، فصل بہت خوب ہوتی ہے، پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس سرزمین کو یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کیوں کیا یہ سفر، اللہ نے کیوں اس کا اقدام کیوں اٹھایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اللہ نے پھر اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس سفر کے دوران احادیث میں جو تفصیلات ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رہنے والوں اور جہنم میں رہنے والوں کا مشاہدہ کروایا گیا کہ جہنم میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک گروہ تھا جن کے ناخن لوہے کے تھے، اور وہ لوہوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہے کہ جو غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی برائیاں ان کے پیٹھ پیچھے بیان کیا کرتے تھے، آج ان کی سزا یہ ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اسی طرح حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو گڑا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے صاف ستھرا اور اچھا گوشت پڑا ہوا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال تعلق، شادی کا رشتہ عطا کیا تھا، لیکن حلال رشتہ ہونے کے باوجود، ایک پاک دامن بیوی ہونے کے باوجود، انہوں نے غلط جگہوں پہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ اسی طرح جس طرح اللہ نے کسی کو حلال دیا ہو اور وہ حرام پر قناعت کرنے کی بجائے، حلال پر قناعت کرنے کی بجائے حرام کی طرف اس کا دھیان چلا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ آیات دکھائی اپنی، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی تفصیلات ہیں۔ اس سفر کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے، اور خاص طور پہ منکرین حدیث نے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ سفر مشاہدہ تھا، یعنی حضور کو خواب میں یہ چیزیں دکھائی گئی تھی، آپ کو یہ منظر آنکھوں میں دکھایا گیا تھا، آپ خود کہیں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو کوئی خواب دیکھنا کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، خواب تو بڑے عجیب و غریب قسم کے ہر ایک کو آتے ہیں۔ تو ہر ایک صبح اٹھ کے دعویٰ شروع کر دے کہ میں نے رات کو یہ دیکھا اور میں نے رات کو وہ دیکھا، تو لوگ اس خواب کو خواب ہی کہیں گے۔ اصل بات یہ تھی جس پر مشرکین مکہ بھی حیران اور پریشان ہوئے، اور اصل معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے وجود کے ساتھ
اور آپ کو مکمل اس سفر کے دوران آپ کے وجود کو یعنی آپ کی روح بھی اور آپ کے جسم بھی اس میں شریک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مکہ میں نہیں تھے بلکہ آپ اس سفر میں جسمانی طور پر بھی شریک ہوئے تھے۔ یہی اس آیت کا جو اعجاز کا پہلو ہے وہ یہی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر اللہ نے اپنی طرف بلایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی جگہ پہ محدود ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ اس کی جگہ کو محدود کر لیں گے تو اللہ کی صفات کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو کسی ایک خاص سمت میں کسی ایک خاص جگہ پہ محدود کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن میں بہت خوبصورت جواب دیا اور بہت ریزنیبل اور لاجیکل جواب دیا کہ یہ کسی جگہ کسی کو ملنے جانا یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ ہم کسی جگہ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر جائے کسی سے ملاقات کے لیے۔ تو انسانوں کی جو کیلکولیشنز ہیں ان کا جو فہم ہے اس کے مطابق انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے کسی کو ملنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اس مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں صرف ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں اس وقت کسی اور ہال میں کسی اور سینٹر میں کسی اور بازار میں نہیں ہوں، میں صرف اسی جگہ ہوں۔ اگر مجھے کسی سے ملاقات کرنی تو مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو انسان کی حیثیت میں انسان کو سفر اس لیے کروایا گیا کہ وہ جا کے تو اپنے رب سے ملاقات کرے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اللہ رب العزت کوہ طور پر ان سے ہم کلام ہوا، وہ اللہ ان سے اس صحرا کے اندر یا مصر کے اندر یا فلسطین کے اندر کسی گلی کے اندر بھی ہم کلام ہو سکتا تھا، کسی گھر کے اندر ہم کلام ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایک مقام پر بلاتا ہے اور اس مقام پر پھر اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر اس انداز میں کہ آپ کو ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ابھی تو جنت اور جہنم بنی نہیں ہے، تو حضور نے کیسے دیکھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمثیلاً دکھایا گیا ہے، مثال کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ جیسے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اگر وہ واقعہ کسی نے دیکھا نہ ہو تو اس کے سامنے کچھ کریکٹرز کھڑے کیے جائیں جو وہ کام کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ کریکٹرز، یہ تصویریں دکھائی گئیں کہ یہ قیامت کے دن منظرنامہ ہوگا، جب قیامت اصل میں واقع ہوگی تو یہ منظرنامہ ہوگا، اور ان صفات کے لوگ جو حضور نے بیان فرمائے قیامت میں ان کا انجام یہی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ چغلی کی سزا یہ نہیں ہے، غیبت کی سزا یہ نہیں ہے، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ قیامت والے دن اسے یہ سزا ملے گی، حضور دیکھ کر آئے کہ یہ سزا اس کو اس طرح ملے گی، اور حضور کو تمثیل کی صورت میں، مثال کی صورت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ بہرحال یہ جو اسراء اور معراج ہے اس حوالے سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، اس سے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ انسان اگر اپنے رب سے ملاقات کے لیے، یعنی انسان ابدیت کے بلند ترین مقام کے اوپر بھی چلا جائے اور نبی گیا ہے تو پھر واپس بندوں میں آیا ہے اور بندوں کی ہدایت کا اس نے کام کیا ہے۔ یہ کوئی بلندی اور عرفہ، یہ یعنی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو آہستہ آہستہ رب کے اتنے قریب کر لے کہ دنیا والوں سے کٹنا شروع ہو جائے۔ تو اس کے اندر یہ سبق بھی ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ سے تقرب اور اللہ سے قربت کے بعد واپس انسانوں میں آنا ہے اور انسانوں میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اصل امتحان یہی ہے کہ انسانوں میں رہ کر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خود بھی انسان ٹھیک رستے پہ رہے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر بہت ہی مختلف وقفوں کے بعد اللہ نے جو آیات نازل فرمائی جس میں اللہ نے قرآن کا تعارف فرمایا یا قرآن کی تعریف بیان فرمائی، تو اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دوسرے رکوع میں ابتدائی آیات، کہ یہ قرآن وہ رستہ دیتا ہے کہ جو اقوم ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل ٹھیک ہے۔ اقوم کہتے ہیں جس کے اندر ٹیڑھ نہ ہو، بالکل سیدھا ہو۔ تو قرآن اس رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جس میں ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں دائیں بائیں کوئی شارٹ کٹس نہیں آتے، بلکہ یہ بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ خط مستقیم اس کو کہتے ہیں جس کے دو نقطے ہوں، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی۔ تو یہ قرآن جو ہے اس یعنی اگر ہم اپنے آپ کو ایک نقطہ سمجھیں اور جنت کو دوسرا نقطہ سمجھیں تو یہ قرآن وہ خط ہے کہ جس کے ایک نقطے پہ ہم کھڑے ہیں، دوسرے نقطے پہ جنت ہے اور یہ ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ اقوم بالکل ٹھیک اور سیدھا رستہ دینے والی کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں اس کی دوسری تعریف یوں بیان فرمائی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا۔ اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن شفا ہے دل کی بیماریوں کی، شفاء لما فی الصدور۔ یہ جو کچھ انسانی نفس اور انسانی دل کی بیماریاں ہیں، جب انسان کا نفس امارہ، اس کا برا نفس کا برا جو پہلو ہے
وہ سامنے آتا ہے اور اس کو غلط احکام دیتا ہے، غلط رستوں پہ چلنے کے لیے اس کو ترغیب دیتا ہے، تو قرآن پھر وہاں پہ رکاوٹ بنتا ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو قرآن اس کی اس بیماری کا علاج بنتا ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے گناہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو یہ قرآن آ کے زبان کو روکتا ہے کہ نہیں، تم نے یہ غلط بات نہیں کہنی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس سے منع کیا ہے۔ تو قرآن شفا بنتا ہے دل کی بیماریوں کی۔ انسان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، تو یہ قرآن شفا کا ذریعہ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ حسد یہ نیکیوں کو ضائع کر دے گا، حسد کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن شفا ہے سینے کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں کے لیے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے بہت ہی اہم آیت ارشاد فرمائی، اور اللہ نے قرآن کو کہا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ آیت پڑھیے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کا قبضہ واپس دیا، آپ کو وہاں پہ اختیار ملا، تو آپ نے ان 360 بتوں کو بیت اللہ سے نکالا، اور ہر بت کو نکالتے وقت حضور یہی آیت پڑھ رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کی سرشت میں مٹنا ہی لکھا ہے۔ حق آ جائے تو باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کی کتاب موجود ہو جو حق پر مبنی ہے اور بالکل ٹھیک اور سیدھے اور سچے نظریات اور عقائد کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، تو پھر غلط نظریات انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، انسانی فکر کو پراگندہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب اس کتاب سے تعارف نہیں ہوگا، جب اس کتاب کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، جب اس کتاب ہدایت سے شناسائی نہیں ہوگی، پھر کبھی آپ کسی ایک سمت میں بہیں گے اور کبھی دوسری سمت میں بہیں گے اور کبھی تیسری سمت میں بہیں گے۔ اس لیے کہ جب بھی نیا کوئی نعرہ آئے گا آپ اس نعرے کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیں گے، لیکن اگر آپ کو قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس سے معرفت ہے، تو پھر دنیا والے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور بن کے اور کتنے ہی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، پھر آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے، آپ کو سیدھے رستے سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق کے اوپر مبنی ہے، سچ کے اوپر مبنی ہے، اس کا حرف حرف سچ ہے، اس کے بیان کردہ عقائد حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی کوئی دوسرا نظریہ لے کر آئے گا، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے باطل نظریات ہوں یا آج کی موجودہ تعلیم یافتہ اور جدید دنیا کے غلط نظریات ہوں، وہ سب اس کے سامنے باطل ٹھہریں گے اور قرآن ان سب کو زائل کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں آیت ارشاد فرمائی کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تمام جن اور انس مل جائیں اور اپنی قوت کو مجتمع کر لیں، اپنے تمام علماء کو، فضلاء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، بڑے بڑے اہل و علم کو اکٹھا کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے مثل کوئی کلام بنا لیں گے، لا يأتون بمثله، وہ اس قسم کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، وہ اس کی مثل بنا ہی نہیں سکتے۔ یعنی پوری جن و انس کی اجتماعیت کو، ان کے مجموعے کو اللہ نے مکمل آزادی دی ہے کہ وہ اگر چاہیں، کرنا چاہیں تو کر کے دکھا دیں، لیکن اللہ پھر آگے خود ہی کہتے ہیں لا یأتون بمثلہ، وہ کر نہیں سکیں گے، ان سے بن نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور یہ کام وہ ایک کامن ایفرٹ کے طور پر کریں، ایک مل کر کولیکٹیو ایفرٹ کے طور پر کریں تو بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں کہ ہم کوئی ایسا کلام بنا لیں، نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا، اس کے کلام جیسا کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کلام بھی یکتا اور منفرد ہے، اس جیسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے مختلف انداز میں، کبھی جو ہے وہ شوق پیدا کرنے کا انداز ہے، کبھی ڈرانے کا انداز ہے، کبھی سابقہ اقوام کی تاریخ ہے، کبھی ان کو عقلی دلائل دیے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مختلف انداز میں ان کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر انسانوں نے انکار کی روش اپنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں عقلی دلائل بھی دیے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بہت لاجیکل ریزنز دی ہیں اپنے وجود پر اور اس کتاب کے حق ہونے پر، لیکن اگر انسان نہ ماننے کا فیصلہ کر چکا ہو اور طے کر چکا ہو کہ اس نے نہیں ماننا، تو پھر وہ اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے
ہدایت کے رستے پر نہیں آنا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اس سورت کے آخر میں قرآن کے حوالے سے ایک اور آیت ارشاد فرمائی کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اس کتاب پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو۔ دونوں صورتوں میں یعنی یہ کتاب جو اقوم ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ یہ اقوم ہے، سیدھا رستہ بتانے والی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے 82 نمبر آیت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ کتاب حق ہے اور اس کے مقابلے میں تمام نظریات باطل ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے چل کر آیت نمبر 88 میں چیلنج کیا پورے جن و انس کو کہ اس جیسا کلام بنا لو۔ تو جب تم نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سب کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ نے کہا آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب کے وہ علماء کہ جو اپنی کتاب کے اوپر عبور رکھتے تھے، ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب اس کتاب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ وہ سجدے یعنی اللہ کی تعریف اور توصیف سن کے، اس کے کلام کو سن کے اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور اس کی دو آیات کے بعد سجدے کی آیت آئے گی کہ اس کو پڑھا جائے تو پھر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 14 مختلف مقامات کے اوپر سجدے کی آیات آتی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں، سورہ رعد میں، اور اب جو ہے یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت آئی کہ جہاں پہ اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کی جو آیات ہے اس میں کچھ احکام ہے کہ جب بھی قرآن کی ایسی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہوں یا آپ سنیں جس کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے، خوبصورت بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ سجدہ اسی وقت ہی کر لینا چاہیے۔ اور اس سجدے کے لیے وضو کی کیفیت ضروری نہیں ہے، اس سجدے کے لیے مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس سجدے کے لیے کسی اور خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے زمین پہ اپنا سجدہ، آپ زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ سواری پر ہیں اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے یا آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدے کی کیفیت کے اندر چلے جائیں، نہیں اپنے آپ کو جھکا لیں، اس چیز کا اظہار کریں کہ اللہ میں تیرے آگے جھکنے والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو اچھی بات اور اصل بات یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کیا جائے۔ اور اگر اس وقت سجدہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ سجدہ ادا کرنا ہوگا۔ جو بھی آپ آیت ایسی سنیں یا پڑھیں جس میں سجدے کا ذکر ہو یا سجدے والی آیت ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ سجدہ کرنا ہے۔ اور اس سجدے سے پہلے بعض لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں یا تکبیر کہتے ہیں، تو تکبیر نماز میں شامل ہونے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لیکن سجدہ جو تلاوت کا سجدہ ہے یہ صرف سجدے کے اندر جانے کے نام کو سجدہ کہتے ہیں۔ اس سجدے کی کچھ دعائیں ہیں۔ ایک دعا حضور نے سکھائی، وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ سجدہ کرے تو یہ کہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں اس ذات کے آگے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے یہ سمع و بصر سننے کی صلاحیت دی اور مجھے سمجھنے کی صلاحیت دی اور مجھے بصارت دی، اور نیکی کا کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ دعا ہے جو ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ یا دیگر کوئی کلمات، سبحان اللہ، اس طرح کی کلمات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سجدہ جو ہے قرآن کی آیات کے اوپر، اور اسی طرح سجدہ ایک کرنا ہے، 2 سجدے نہیں کرنے۔ بعض لوگ 2 سجدے کرتے ہیں، جس طرح نماز میں 2 سجدے ہر رکعت میں، تو ایک سجدہ کریں اور اسی طرح اس سجدے کے بعد سلام بھی نہیں ہے، بس آپ سجدے میں گئے اور سجدے سے اٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بیٹھے رہیں، اور اگر کہیں آپ نے چل کے جانا ہے تو چل کے چلے جائیں، یعنی اس سجدے کے بعد کوئی سلام نہیں ہے، بیٹھ کے کچھ اور نہیں پڑھنا۔ تو یہ احکام سجدے کے حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک، اس میں اللہ نے ایک پورا پلان دیا ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کو اصل بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ وہ معاشرہ کہ جس کے اندر انسانی ہمدردی ہو، وہ معاشرہ کہ جس کے اندر ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہو، وہ معاشرہ کہ جس کے اندر غریبوں کی مدد ہوتی ہو، وہ معاشرہ کہ جس میں امن ہو، سکون ہو، یعنی ایک انسانی معاشرہ کہ جو آئیڈیل ہو سکتا ہے، جو بیسٹ سوسائٹی ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ رہنے کی تمنا اور آرزو کریں۔ اللہ نے اس کا منظر یہاں پہ کھینچا ہے اور وہ صفات بتائی ہیں کہ ان صفات کو اپنا لو تو وہ آئیڈیل سوسائٹی بن سکتی ہے جس میں رہنے کے لیے ہر انسان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ رہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا اور یہ تقریباً 15 صفات ہیں۔ اچھا، شروع میں اور آخر میں
یعنی ابتدا میں اور آخر میں، اس مضمون کے ابتدا میں بھی آخر میں بھی اللہ نے اپنا ایک حق بیان فرمایا ہے، اور انسانوں کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا حق ادا کریں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انسانوں سے اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے آگے جھکے نہ جھکے، انسانوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ لاجک اور یہ طریقہ پورے قرآن میں نہیں اختیار کیا کہ بس انسانوں سے اچھے بن جاؤ میری خیر ہے، نہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، ابھی میں ساری باتیں پڑھوں گا، ساری آیات پڑھوں گا، احکام پڑھوں گا، تو اللہ نے ادھر دائیں بھی اور بائیں بھی معاملات، انسانوں کے حقوق جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا، اس کو ٹھیک کرو، اور اوپر آغاز میں اور اختتام پہ اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا۔ یعنی صرف تم اللہ کو رب مان لو، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کو اللہ مان لو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ سب سے اہم حق ہے جو انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے خالق اور مالک کا حق نہیں ادا کرے گا، وہ انسان انسانوں کا حق بھی ادا نہیں کرے گا۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات تو رکھیں، لیکن خدا کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں آپ اس کو اس کا حق ہی نہ دیں، آپ اس سے اتنی بے وفائی کریں کہ جب وہ آپ کو جھکنے کا حکم دیتا ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، تو آپ کہیں کہ جی میں بہت اچھا انسان ہوں، میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، میں انسانوں سے بڑے اچھے معاملات کرتا ہوں، انسان میری تعریف کرتے ہیں، تو مجھے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اپنے خالق اور مالک کے وفادار بن جائیے، ہاں اس کے وفادار بننے کے بعد پھر اس کے بندوں کے وفادار بن جائیے، پھر اس کے بندوں سے بھی وفاداری اختیار کیجیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے پہلی ہدایت انسانی معاملات میں، اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی ہم یہی ترتیب پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، اور احسان یہ کہ جو تمہارے ساتھ وہ شفقت اور محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ریورس اور ان کو واپس کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اور والدین کے ساتھ جو احسان ہے، اس میں بطور خاص ان کا جو بڑھاپا ہے اس کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ اولاد کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ، اور وہ بوڑھے بھی ایسے کہ جو بیچارے محتاج ہونا شروع ہو جائیں، جن کو آپ کے وقت کی ضرورت ہو، جن کو آپ کی موجودگی کی ضرورت ہو، جو آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہیں، آپ کو دیکھنا چاہیں، اور حتیٰ کہ ایسے بھی بیچارے کہ جو خود اپنی ضرورت کے کام نہیں کر سکتے، ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے، اور بیچارے ایسے کہ خود کھا نہیں سکتے، وضو اپنا نہیں کر سکتے، صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتے، ایسے بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو بڑھاپے کی عمر ہے، اس بڑھاپے کے اندر اگر تمہیں دونوں میں سے ایک یا دونوں مل جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں تمہیں اس بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں یا ایک، تو پھر کیا کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پھر انہیں اف تک مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ جب انسان بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے، جس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ یہ ارذل عمر ہے، یہ ایسی عمر کہ جس سے حضور نے بھی پناہ مانگی، انسان اپنا حافظہ کھو بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی یادداشت ختم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے جسم کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے ذاتی ضروریات کے کاموں میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، ہم میں سے ہر ایک کو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کسی کی محتاجی نہ دے، یعنی ہم اپنے پیروں پر، اپنی طاقت اور اپنے بل بوتے پر اپنے سارے کام کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب وہ عمر آتی ہے اور انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، بچپنا اس میں واپس آنے لگتا ہے۔ اس وقت اپنے باپ کو، اگر وہ بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی بچپنا قسم کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو جھڑکو مت، اس کو ڈانٹو مت، بلکہ تصور کرو کہ جب تم چھوٹے تھے اور تم اپنے والدین سے اس طرح کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ضد کرتے تھے اور کوئی بات ایسی کرتے تھے کہ جو تمہارے والد کے لیے یا تمہاری والدہ کے لیے ناراضگی کا ذریعہ بنتی تھی، تو وہ کتنی شفقت سے تمہاری ضرورت کو پورا کرتے تھے، تو تم بھی یہی شفقت ان کے ساتھ اختیار کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہترین بات کرو، یعنی اچھی اور بھلی بات کرو۔ اور کریم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پولائٹ انداز میں ان سے بات کریں، آپ نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں، والدین کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کی اولاد یا ان کا بیٹا یا بیٹی ان کو ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں۔ وہ حساس طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں، وہ نازک طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں،
وہ عام انسانوں کی بنسبت ان کی سوچ اور ان کی جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ یہ اس عمر کی خصوصیات ہیں جو ماں باپ میں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم میں سے جن کے والدین زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں ان ساری چیزوں کا اندازہ ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، کہ کیسے کس کس موقع کے اوپر بعض دفعہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے ان کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے پھر بھی یہ میری بات سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بجائے وہاں پر غصے کا اظہار کرنے کے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے، آرام سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو۔ جیسے آپ کسی کے ادب اور کسی کے احترام اور کسی کے ساتھ محبت کے رشتے کی وجہ سے بہت عاجزی سے اس سے پیش آئیں، تو یہ عاجزی اور محبت کا ایک اظہار ہے کہ آپ اپنی رحمت کے اور اپنی مہربانی کے، یعنی اپنے آپ کو تواضع کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے ان کے سامنے بچھا دو۔ انتہائی جو کوئی بھی شفقت کا، نرمی کا، اچھے بول کا ایک پہلو ہو سکتا ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا کہ ایسے انداز میں اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے والد، اے میرے رب، میرے والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ان کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما، ان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما، اور اے میرے پیارے اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جس طرح یہ بچپن میں میرے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہم سب کو آنی چاہیے، خاص طور پہ جن کے والدین بوڑھے ہیں اور جن کے والدین زندہ ہیں، کہ وہ یہ دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اور اے اللہ تو ان کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو دوسری اہم ہدایت فرمائی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور آپ ہر رشتہ دار کو اس کا حق دیں۔ جو بھی رشتہ آپ کی زندگی کے اندر ہے اس کو اس کا حق دیں۔ باپ ہے تو باپ کو جو باپ کا حق ہے وہ دیں، ماں ہے تو ماں کو اس کا جو حق ہے وہ دیں، بھائی ہے تو بھائی کو اس کا حق دیں۔ حق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مال ان کا آپ نے دینا ہے وہ ان کو واپس کریں، یا کوئی آپ کے ساتھ پروفٹ میں انہوں نے شیئر کیا ہو، یا آپ کے ساتھ بزنس میں ان کا شیئر ہے تو وہ ان کو آپ ادا کریں، نہیں، بلکہ اس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ آپ ان کو دیں۔ ماں کا کیا حق ہے کہ آپ ماں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، ماں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں آپ اس کو پرووائڈ کریں، باپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ اسے پرووائڈ کریں۔ آپ کے بھائی اگر آپ سے کمزور ہیں اور آپ کی مدد کے منتظر ہیں ان کے ساتھ مدد کریں۔ آپ کی بہنیں اگر آپ کو آپ کی مدد کی ان کو ضرورت ہے آپ ان کو دیں۔ اور اسی طرح سے انسان کے جو میاں بیوی آپس کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو پاکستانی فیملیز ہیں، انڈین فیملیز ہیں، مسلمان، ہمارے ہاں گھروں کے اندر خاص طور پہ جب بیٹی کی شادی ہو اور گھر میں بہو آ جائے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ کس کو کس کا حق دے، اور ہر ایک شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہو ہے تو وہ شکوہ کر رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، میری بجائے ابھی بھی اپنی ماں کو جا کے پہلے سلام کرتا ہے، گھر میں داخل ہو تو پہلے جا کے ماں کا ہاتھ چومتا ہے، باپ کا ماتھا چومتا ہے، پھر میرے پاس آتا ہے۔ اور کہیں پہ ماں ہے جو شکوہ کرتی ہے کہ کیسا بیٹا ہے، شادی کی ہے تو بس اب بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، کبھی آتا ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور کہیں پہ بیٹے کے شکوے ہیں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہ تم نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا، تم نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا، میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا۔ یعنی یہ شادی بجائے اس کے کہ تعلقات کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، یہ جھگڑوں کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم آیت کے اس حصے پر عمل نہیں کرتے۔ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو۔ بیوی کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، شوہر کا جو حق ہے ملنا چاہیے، باپ کا حق اس کو ملنا چاہیے، ماں کو، اور ہر ایک انسان کو دوسرے کا حق دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنا حق مانگنے کے لیے شور نہیں مچانا چاہیے، بجائے کہ آپ دوسرے سے یہ مطالبہ کریں کہ میرا حق دو، یہ سوچیں کہ میں دوسرے کا حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ اور جب آپ یہ ایٹیٹیوڈ یا یہ سوچ اپنا لیں گے تو اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو آپ اس کے اوپر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ دوسرے کا حق اس کو دے رہے ہیں تو آپ اپنے دل کو مطمئن کریں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو۔ اور فضول خرچوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ اور فضول خرچی کیا ہے کہ بلا ضرورت
آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، غیر ضروری کاموں میں آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، جس کام کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ اپنا پیسہ خرچ کریں۔ بے حیائی کے جتنے کام ہیں یہ سارے فضول خرچی کے کام ہیں کہ انسان اس میں اپنی دولت ضائع کرے۔ اور اسی طرح سے جس چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اگر وہاں پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں کہتا چلوں، ہمارے ہاں شادیوں میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے۔ فضول خرچی اس معنی میں کہ ہم نے خواہ مخواہ ایسی عادات اپنا لی ہیں، ایسے رسومات اختیار کر لیے ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، اور پھر ان رسومات کی پابندی کے لیے، ان کو ادا کرنے کے لیے وہ بیچارہ کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اس معاشرے کے جبر کی وجہ سے وہ قرض لے کے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فضول خرچیاں ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اسلام نے تو ہر چیز کو بہت سمپل رکھا ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں، 500 لوگوں کو 5000 لوگوں کو بلائیں۔ صحابہ کرام کے ولیمے مختلف قسم کے ہیں، کسی کے ولیمے میں 4 لوگ ہیں، کسی کے ولیمے میں 100 ہیں، اور کسی کے ولیمے میں 1000 ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اکانومی، اپنی حیثیت۔ لیکن اگر آپ معاشرے کا ایک ٹرینڈ بنا دیں، ایک کلچر بنا دیں، اور ہر ایک کو اس کو فالو کرنا ضروری ہو جائے، پھر سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کلچر کو ختم کر دیں، تاکہ بیچارے جو مجبور ہو گئے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کے لیے۔ آج بیٹیاں کیوں نہیں بیائی جاتی غریب ملکوں میں خاص طور پہ؟ اس وجہ سے کہ ان کو ان کے ساتھ جہیز دینے کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ جہیز جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، جو کوئی لازمی نہیں ہے۔ ہاں کوئی ماں باپ اپنی خوشی سے دے سکیں کسی بچی کو، اچھی بات ہے، لیکن آج معاشرے میں یہ جبر بن گیا ہے کہ آپ نے لازمی اپنی بیٹی کو سونے میں تول کے دینا ہے تو وہ دوسرے گھر میں جائے گی، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے، پھر بھی اس سے شکوے شکایتیں کریں گے۔ تو یہ جو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، یہ اگر آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی اگر آپ ضرورت سے زائد چلے جاتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے، ہمیں تھوڑا سا اس پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا حلال حرام کا، لیکن ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے استعمال میں کپڑوں کے کتنے جوڑے ہیں، جوتیوں کی کتنی اقسام ہیں جو ماشاءاللہ ہم نے پہن رکھی ہیں، اور کتنے ہم نے اپنی اس طرح کی چیزیں کہ جو ہو سکتا ہے پوری زندگی ہم 1 یا 2 دفعہ استعمال کرتے ہوں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا کون سا معاملہ ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ مہنگی چیز لیں، اچھی چیز لیں، لیکن اسے پہننے کے لیے لیں، صرف اس لیے کہ آپ نے 1 یا 2 دفعہ، 1 فنکشن کے لیے، 2 فنکشن کے لیے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ گھروں میں بہنوں کے پاس اور ہماری بیٹیوں کے پاس لائن لگی ہوتی ہے، ہر کپڑے کے ہر جوڑے کے ساتھ ایک جوتا جو ہے وہ ہم نے میچ کر کے پہننا ہے، اور پھر باقی بھی جتنی زیورات ہیں اس کو ہم نے میچ کر کے پہننا ہے۔ تو اگر تو انسان کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اس طرح کرتا ہے کہ وہ اللہ کا جو حق بندوں کا جو حق اللہ نے اس کو دیا وہ ادا کرتا ہے، پھر تو وہ کوئی جسٹیفیکیشن لے سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے رستے میں نہ دے، غریبوں کو ان کا حق نہ دے، اور اپنی ذات میں، اپنی محبت میں اتنا گرفتار ہو کہ بس اس کو اپنی ذات ہی کی فکر ہو، تو اسے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کون سا رویہ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ ہی اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لو، یعنی کنجوسی مت اختیار کرو۔ فضول خرچی سے بھی منع کیا اور کنجوسی سے بھی منع کیا۔ بعض گھروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کنجوس آدمی ہے، پیسے کما کے لائے گا گھر میں، لیکن اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے اسے موت آئے گی، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے موت آئے گی۔ یعنی اسے پیسے جمع کرنے کا ایک شوق چڑھ جاتا ہے، اور جس کا ذکر آگے 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ، وہ اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ آج 5000 ہو گئے ہیں، کل 10,000 ہو جائیں گے، اور پھر 1 لاکھ ہو جائے گا، پھر 1 ملین ہو جائے گا، پھر میرے 1 ولے سے 2 ولے ہو جائیں گے، پھر میرے پاس 5 ولے ہو جائیں گے۔ آج میرا ناروے کے اندر جو ہے وہ 4 گھر ہیں، کل میرے اسپین کے اندر بھی 3 گھر ہوں گے، اور پھر دبئی میں بھی میرا فلیٹ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمع کرنے کی فکر ہے، اور اتنا جمع کرنا کہ انسان اپنی ذات پہ نہیں لگائے گا پیسے، لیکن پیسے جوڑتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ بھی مت اختیار کرو، اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرو۔ اور اعتدال اور میانہ روی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اکانومی کے حساب سے ایسا ایک بیلنس لائف گزارے کہ اسے قرض نہ لینے پڑے، اس کو زندگی میں فضول خرچی کے ذریعے اپنے آپ کو مقروض نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی وہ کنجوسی کے ذریعے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے کہ اپنی صحت بھی خراب کر لے، اپنے بچوں کی بھی مناسب تعلیم کا انتظام نہ کرے،
اپنی بیوی کو بھی کبھی 2 جوڑے کپڑے کے نہ لے کے دے، تو یہ معاملہ مت اختیار کرو، ایک بیلنس زندگی گزارو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو یہ بھوک کے اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ایک قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فزیکلی مار دینا، اور ایک ہے مانوی قتل کہ آپ افلاس کے ڈر سے اپنے بچے ہی نہ پیدا کریں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہم ان کو رزق کیسے دیں گے۔ اور یہ فلسفہ کہ جو کارل نے، مارکس نے دنیا کو سکھایا کہ دنیا کا رزق بہت محدود ہے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر مت کرو۔ اور یہ جو فلاح بہبود کے اور خاندانی منصوبہ بندی کے یہ جتنے طریقے انسانوں کو سکھائے گئے، تو فلسفہ یہی تھا کہ زیادہ بچے مت پیدا کرو، دنیا کا رزق ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولاد کا قتل ہے خشیت املاق، یہ مت کرو، فزیکل قتل بھی مت کرو اور مانوی قتل بھی مت کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا مت کرو، اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اور زنا کے قریب جانے کا کیا معنی ہے؟ جو رستے، جو کام اور جو چیزیں آپ کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکو۔ ایسی مجلسیں جہاں پہ فحش باتیں ہوتی ہوں تو انسان کا ذہن بننا شروع ہوتا ہے کہ وہ اس فحش کو دیکھے، اس فحش کو انجوائے کرے۔ ایسے دوست کہ جو بے حیائی میں اپنے آپ کو ملوث کرتے اور دوسرے دوستوں کو اپنی بے حیائی باتیں بتاتے ہیں، پھر انسان کا ذہن بنتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کرے۔ اور ایسی تصویریں اور ایسی فلمیں کہ جو آپ کو غلط سائٹ پر لے کر جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے یہ سوچتے ہو کہ ان کو دیکھنے سے کون سا کوئی فرق پڑے گا، فرق پڑتا ہے میرے بھائی، فرق پڑتا ہے، اور میری بہن فرق پڑتا ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہو، آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آپ وقت کے ولی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے یہ ایک امتحان ہے۔ آپ اگر ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کریں گے تو بہک جائیں گے، آپ اس سائڈ پر چلنا شروع ہوں گے اور پھر آپ کے قدم رکیں گے نہیں۔ یہ جیسے انسان کسی پہاڑ سے اتر رہا ہو نا، تو شروع میں وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاؤں مضبوط ہیں، لیکن اس پہاڑ کے اوپر آہستہ آہستہ پھسلان شروع ہو جائے، پھسلنا شروع ہو جائے، پھر اسے گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ایسے ہی انسان جب ایک قدم رکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ میرے قدم بڑے مضبوط ہیں۔ خیر ہے اکیلے بیٹھ کے تھوڑی سی ایک فلم دیکھ لیتا ہوں جس میں بے حیائی ہے، برائی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی ذہن کی لذت کے لیے چیز دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب وہ ادھر جاتا ہے پھر ایک کے بعد دو اور دو کے بعد چار۔ اور اسی طرح ہم جہاں پہ آفس میں کام کرتے ہیں، جس دکان پہ ہم کام کرتے ہیں، جس بھی جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی کولیگ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے نہیں ہیں پہلے، لیکن دماغ کے خفیہ خانوں میں انسان کی ہوس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو سائڈ پر لے جانا شروع کرتی ہے۔ وہ بھلے اوپر سے بڑا شریف النفس بننے کی کوشش کرے، لیکن اس کے نفس کے اندر وہ گندی چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بالآخر ایک دن وہ قدم اٹھانے پر اسے تیار کرتی ہے۔ تو اسی لیے حیا کا پورا ایک کنسپٹ اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو بتایا کہ وہ باہر نکلے تو اپنے لباس کا اہتمام کرے، وہ اپنی باتوں سے، اپنی اداؤں سے، اپنے چال ڈھال سے دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے والی نہ ہو۔ اور مردوں سے کہا کہ اگر کوئی ایسی بے حیا عورت باہر نکل بھی آئے کہ جو اپنے حرکتوں سے، اپنی باتوں سے اور اپنی چال سے اور اپنے انداز سے تمہیں گھائل کر سکتی ہو تو اس کی طرف مت دیکھو۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ایسے کام نہ کرو جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسے رستوں پر مت چلو جو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایسے دوستوں سے دوستیاں مت لگاؤ جو تمہیں غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شراب انسان کو اس سائڈ پر لے جاتی ہے، برا دوست انسان کو اس سائڈ پر لے جاتا ہے، فحش دیکھنا انسان کو اس سائڈ پر لے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس طرف انسان کو لے جاتی ہیں، تو ان ذریعوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جو غلط یا زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ کسی معصوم کا قتل اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر ایک معصوم قتل ہوتا ہے، پورے معاشرے کے اس کی جو قانون کا نظام ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، یہ مظلوم کیوں قتل ہوا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اسے عبرت کا نشان بنانا کہ پھر سے یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہو۔ یہ اس قانون، اس معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو اس کی جان کو محترم بنایا ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی ناحق جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے قریب مت جاؤ یا اس کا غلط استعمال مت کرو۔
اور یتیم کو کمزور سمجھ کے اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو. یتیم تو ایک استعارہ ہے کمزور ہونے کا. اس جیسے اور بھی جتنے کمزور ہیں معاشرے کے, ان سب کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو. کمزور کو اس کا حق دو, بلکہ اس کے حق کی حفاظت کرو, اور اگر کوئی اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالے تو اس کا ہاتھ روک لو اور اس کو ظلم کرنے سے باز کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد کو, وعدے کو پورا کرو, اپنی بات کے پکے ہو جاؤ. جو تم کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہو اس ڈیل پر قائم رہو. اس معاشرے میں تب تک حسن اور خوبصورتی رہتی ہے جب تک قول و قرار کی پابندی ہو. انسان جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے, انسان جو ڈیل کرے اس ڈیل کو پورا کرے. تو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اپنی مارکیٹ کے اندر بھی اور تجارت کے اصولوں کے اندر بھی انصاف اور عدل کو اپناؤ. جب ناپ تول کا معاملہ ہو تو پورا تول کے دو, اس کے اندر ڈنڈی مت مارو. اگر پیمائش کے, اگر ناپنے کے اور تولنے کے پیمانے ان کے اندر خیانت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب کوئی چیز ناپ کر دو, تول کر دو, وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور جب وزن کرو تو قسطاس وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے تم تولتے ہو. تو یہ جو 1 kg 2 kg 5 kg 100 kg یہ جو تم نے پیمانے بنائے ہیں وزن کے, اس کے اندر کھوٹ مت پیدا کرو. اور جب تم سونا بیچتے ہو تو اس کے اندر جو 22 کیرٹ کا ہے وہ بتاؤ کہ 22 کا ہے, اسے 24 کا بنا کے مت بیچو. اور جب 18 کیرٹ کا ہو تو بتاؤ کہ یہ 18 کیرٹ کا ہے, اس کی یہ ویلیو ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ہاں, آپ نے ایک اپنی دکان کے اندر 4-5 مختلف کوالٹیز کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو جب آپ کے پاس کوئی چیز خریدار آئے تو اسے ہلکی جو کوالٹی ہے وہ اچھی کوالٹی بنا کے مت پیش کرو صرف اس وجہ سے کہ تم نے بیچنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عدل کے پیمانے ہیں, تجارت کے جو اصول ہیں, ان کو اپناؤ اور ان کو ٹھیک طریقے سے مارکیٹ کے اندر نافذ کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پاس مت جائیں. یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے مت, اس کے تجسس میں مت لگیں. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی بات کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کا وہ یعنی اس ہڈی میں سے شوربہ نکال کے رہنا ہے, چاہے وہ ہڈی خشک کیوں نہ ہو. تو وہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بغیر تحقیق کے آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جس چیز کا علم ہی نہیں ہے اسے کیوں دوسروں تک پھیلاتے ہو. اللہ نے تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا. اللہ نے اس چیز سے تمہیں منع کیا ہے کہ تم غیر ضروری معاملات میں اپنے آپ کو الجھاؤ. اور آج کل جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی لائف ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بڑی بیماری ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے چیزیں آگے شیئر کر دیتے ہیں. اور انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جو بات آگے شیئر کر رہا ہے, جو کہ جس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے یا فلاں بزرگ کا قول ہے, پتہ نہیں ہوگا, آگے شیئر کر دیں گے. تو بھائی جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ روک لیں اپنے آپ کو. ہاں, آپ کو کسی ایسے سورس سے آئیے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور اس نے ٹھیک بھیجی ہے, پھر تو آپ آگے بھیجیں اس کے علم کی بنیاد پہ. لیکن کسی واٹس ایپ گروپ میں کوئی تصویر آئی ہے, کوئی چیز آئی ہے, آپ آگے بھیجنا شروع کر دیں. جیسے ہمارے ہاں آج کل جی رمضان کی خوشخبری دینے والے کو پتہ نہیں جنت مل جاتی ہے, کیا مل جاتا ہے, لوگ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے. سب سے پہلے عید کے چاند کا اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں کیا مل جائے گا, اور لوگ دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں گے. بھائی آپ تحقیق کریں, دیکھیں یہ چیز کہاں سے آئی ہے. اور پھر اسی طرح سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں کوئی بات وائرل ہوتی ہے اور بغیر تحقیق کے لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے تصاویر کی ایڈیٹنگ, ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور دو واقعات کو ملا کے ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کو اصل اور نقل میں فرق محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ بالکل پاسبل ہے کہ میں اب اگر یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو میرے چہرے کو ہٹا کے کسی اور چہرے کو یہاں پہ لگا دیا جائے اور آپ سمجھیں کہ فلاں صاحب بات کر رہے ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے چیزیں پاسبل ہیں. یعنی آج تو اس حوالے سے فریب ہے اور دھوکہ ہے, یہ انتہائی لیول کے اوپر ہے. اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جب آپ دوسرے سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ چیز اتھینٹک ہو یا اتھینٹک سورس سے آپ تک آئی ہو, پھر آپ اس کو آگے پھیلائیں. اور آخری بات اللہ نے ان ہدایات میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پہ اکڑ کر مت چلو. اکڑ کے چل کے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ زمین کو پھاڑنا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لن تخرق الارض, تم زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتے. جتنا بھی طاقتور زمین پہ جتنی زور سے پاؤں مارے گا زمین نہیں پھٹے گی. اور نہ ہی تم, اللہ نے کہا کہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو. اکڑ کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اپنے اندر اکڑ پیدا کرتے ہو؟ اور پھر اللہ نے اس اکڑ سے منع کیا کہ یہ جو اکڑ ہے اور یہ جو تکبر اور غرور ہے یہ اللہ کی چادر ہے.
غرور اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ غرور اسی کو زیبا ہے، وہ طاقتوں کا مالک، وہ بے پناہ علم کا مالک، اس کے پاس سارے اختیارات، یہ غرور اسی کو سجدہ اور ججتا ہے۔ تم تو مخلوق ہو، تم تو اس کے پیدا کیے ہو، تم کس بات پہ اکڑتے ہو؟ تو اللہ نے اس سے منع کیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ انسان مومن کی ایک چال جو ہے وہ ایک عاجزی والی چال ہونی چاہیے، ایک متواضع چال ہونی چاہیے، نہ ہی مریل کہ انسان بالکل ایسے جیسے بالکل مرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو گرا کے چل رہا ہو، اور نہ ہی اکڑ کے چلے، بلکہ ایک بیلنسڈ طریقے سے، ایک عزت دار طریقے سے اس کی چال ہونی چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی آخر پہ بھی اس مضمون کو اسی پہ ختم کیا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت الہ بناؤ، اللہ کی حیثیت کسی اور کو مت دو۔ اللہ کی یہ حیثیت ہے کہ وہ تمہیں ایک نظام زندگی دے، تو یہ اگر تم کسی اور سے لوگے تو اللہ کا حق کسی اور کو دو گے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے آگے جھکو، اگر تم کسی اور کے آگے جھکو گے تو یہ اللہ کا حق ہے جو کسی اور کو دو گے، اس لیے ان رویوں سے اپنے آپ کو منع کر لو۔ تو یہ 15 خاص مضامین اور خاص ہدایات اور خاص آپ سمجھ لیے گائیڈ لائنز ہیں، اگر ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو مطلوب ہے اور جس کی تمنا میں اور آپ کرتے ہیں۔ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میرے مال کی حفاظت ہو؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میری جان کی عزت کی جائے؟ یہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یہ ہر بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ ملے جو میری چاہت ہے، تو پھر مجھے اس معاشرے کے اندر ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے میں کچھ لوگ امن کی، خوشحالی کی اور بڑے سکون کی زندگی گزاریں اور دوسرے افراد جو ہیں وہ بیچارے ان پر ظلم ہو، پھر مظلوموں کی آہ اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کے جو خیر یا اس کا جو سمجھ لیں کہ امیر طبقہ ہے وہ بھی اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، اس وقت سے بچو، اس پکڑ سے بچو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ صرف انہی کو نہیں پکڑے گی کہ جو تم میں ظالم ہیں۔ پھر وہ جب فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی تو اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس لیے اگر معاشرے کے اندر ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انسان کا تصور ہے وہ ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور اکرام دی ہے، ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ یعنی احترام کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے، اور ہم نے اسے افضل مخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی مخلوقات میں اس کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، اور اللہ نے قرآن میں انسان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں زمین میں تجھے اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اور اللہ نے اس کے بارے میں کہا نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہو، جس انسان کو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی ہو، اور جس انسان کو اللہ قرآن میں کہے کہ میں نے تجھے مخلوقات میں فضیلت دی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو گرا لے اور کہے کہ میں بندروں سے بنا ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو گرا لے اور انسان ہونے کی حیثیت میں بجائے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، وہ انسانوں ہی کے آگے اپنے آپ کو گرا لے، انسانوں کو ہی اپنا خدا بنانا شروع کر دے، تو یہ انسان کی کمزرفی ہے۔ انسان کو اس کی اصل حیثیت قرآن نے بتائی کہ تمہیں ہم نے تمام مخلوقات میں افضل بنایا اور مخلوقات کو تمہاری خدمت پہ لگایا ہے۔ تم اگر چاند اور سورج یا دیگر بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے لیے ہم نے پیدا کی ہیں، تمہاری خدمت پہ ان کو معمور کیا ہے۔ سورج صرف اس وجہ سے بنا کہ آپ کو اور مجھے روشنی دے، اور چاند صرف اس وجہ سے بنا کہ آپ کو اور میرے لیے جو پھل اللہ پیدا کرتا ہے اس میں مٹھاس پیدا کرے، میرے لیے سال اور مہینوں کا حساب لگائے، اور جتنی بھی کائنات کی یہ پوری سسٹم اور پوری فیکٹری اللہ نے لگائی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس زندگی میں ہر قسم کی آسائش اور آسانی اور راحت میسر آ سکے۔ تو اللہ نے انسان کو عزت اور اکرام دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 78 میں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بات کہی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو اس میں دو نمازوں کا وقت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ایک ظہر کی نماز کا وقت جب سورج زوال سے آگے کی طرف جاتا ہے، اور پھر
عشاء کا وقت جب رات کی تاریکی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نمازوں کے 5 اوقات جو ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان ہوئے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کا وہاں پہ حکم آیا، اور نماز وسطیٰ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز ہے کہ جو درمیان کی نماز ہے۔ تو فجر کی نماز، عصر کی نماز، ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ ساری نمازیں مختلف انداز میں قرآن کریم میں ان کے اوقات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو نماز اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم ناروے میں، اسکینڈینیویا میں یا دیگر جہاں پہ یہ رات کی تاریکی نہیں آتی، اور رات کی تاریکی نہ ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز کا وقت اور فجر کی جو نماز کا وقت ہے یہ اجتہادی طور پر طے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو شرعی اوقات مقرر کیے ہیں نمازوں کے اوقات کے، وہ گرمیوں میں بطور خاص ہمارے ہاں ناروے میں یا دیگر یورپ کے کچھ حصوں میں وہ نہیں آتے۔ تو اب وہاں پہ نماز عشاء کی یا نماز فجر کی جو ترتیب ہے، اس کا جو وقت ہے، وہ جو آپ کی مسجد طے کرتی ہے، آپ 100% شرع صدر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ کیونکہ ایک ڈیبیٹیبل، یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس لیے اس میں مختلف میتھڈز ہیں۔ کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھیں اور سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے سحری بند کر لیں۔ کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ رات کے نصف پر جو ہے وہ سحری اپنی بند کر لیں اور آخری نصف حصہ جو ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ آپ 35 منٹ پہلے، 40 منٹ پہلے، 1/7 میتھڈ ہے۔ یعنی یہ ڈیفرنٹ، ہر ایک کا پھر ایک اجتہادی معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ کسی ایک طریقے کو جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف میں سب کی توجہ چاہوں گا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تنقید کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیں کہ جو یہ 1/7 میتھڈ والے ہیں یہ اپنا روزہ ٹھیک ٹائم پر بند نہیں کر رہے، اور ہم جو رات کو 1 بجے بند کرتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ بھائی جو رات کو 1 بجے بند کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ رات کو 1 بجے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ ایک اجتہاد ہے، ایک ایسا اجتہادی فیصلہ ہے جس کے مقابلے میں 1/7 والا اجتہادی فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان اگر کوئی مثال کے طور پہ 1.5 گھنٹہ پہلے بند کرتا ہے یا 2 گھنٹے پہلے بند کرتا ہے، اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں یہاں پہ رات کے وقت روشنی ہوتی ہے، غسق اللیل جو قرآن کہہ رہا ہے رات کی تاریکی، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ مختلف میتھڈز ہیں۔ تو آپ کو جو میتھڈ سوٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، آپ کو جس پر اعتماد ہے، آپ 100% شرع صدر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وقرآن الفجر، یہ فجر کا جو قرآن ہے اس کو اللہ نے بطور خاص ذکر کیا، اور اللہ نے قرآن فجر کے بارے میں کہا کہ یہ وہ فجر کا جو قرآن ہے یہ مشہودہ ہے۔ مشہودہ کا مطلب کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس کی شہادت دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی بہت ہی فضیلت ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے اور اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو اس وقت قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہماری سویلائزیشن، یہ تہذیب ہماری ڈیولپ ہوئی ہے، اور جو ہمارا آج کل کا آپ سمجھ لیں کہ روٹینز ہیں، اس میں ہم نے بالکل رات کی جو آخری حصے تک جاگنا ہوتا ہے اور فجر سے کچھ پہلے ہم نے سو جانا ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز بھی گئی، فجر کا قرآن بھی گیا، اور وہ جو بابرکت وقت ہے جو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے وہ بھی گیا۔ تو یہ جو سٹائل ہم نے اپنی زندگی کا اپنایا ہوا ہے، اس میں ہم بہت ہی خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے رات کو جلد سونا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بہت ہی قیمتی موقع ہے۔ اور خاص طور پہ ان دنوں میں، جن دنوں میں ہم گھروں پہ ہیں، ہم اپنا ٹائم ٹیبل خود شیڈول کر سکتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے ہم اپنے دفتر کا کام کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم ان دنوں میں تو اپنے آپ کی اپنی روٹینز ایسے ہی بنائیں کہ ہم فجر کی نماز کے عادی بن سکیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہجرت کی دعا ہے اس کا ذکر کیا، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ نے حضور سے کہا اے نبی آپ یہ دعا مانگیں، ربی ادخلنی مدخلا صدق، اللہ مجھے داخل کر جہاں بھی داخل کرنا ہو صدق، سچائی کی بنیاد کے اوپر، واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے تو مجھے نکال تو مجھے سچائی کی بنیاد پہ نکال، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے، اپنی طرف سے میرا کوئی ایسا سپورٹنگ چیز مجھے دے دے کہ جو ہر وقت میرے لیے ممد اور معاون ثابت ہو، میرے لیے مددگار ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابھی آپ مکہ میں ہیں، یہ دعا حضور نے سکھائی،
اور مفسرین نے کہا کہ یہ ہجرت کی دعا ہے کہ آپ مکہ سے نکلیں گے تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ یہ میرا نکلنا سچ کی بنیاد پر، اور جب میں مدینہ میں داخل ہوں تو اللہ میرا داخل ہونا صدق اور سچائی کی بنیاد پر ہو۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جب ہم مثال کے طور پہ جاب چینج کرتے ہیں، جب ہم ایک پروفیشن سے دوسرے پروفیشن میں جاتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں، ایک گھر سے دوسری گھر موو ہوتے ہیں، ان سارے مواقع کے اوپر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ میرا جانا میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو، سچائی کا ذریعہ ہو، بہتری کا ذریعہ ہو، اور اللہ جہاں سے میں جا رہا ہوں یہاں سے میرا جانا بھی، یا اس جاب کو چھوڑنا، اس پروفیشن کو چھوڑنا، اس نوکری کو چھوڑنا، یہ بھی میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو، اور اللہ اپنی طرف سے میرے لیے نصیر اور مددگار اور رہنما متعین کر دے۔ تو یہ دعا بہت اہم دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے سورہ کہف کے مضامین ہیں۔ سورہ کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس میں غار والوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام کہف رکھا گیا۔ مکی سورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین مکہ نے سوال کیے، اور یہ سوال یہود نے ان کو دیے تھے کہ تم اپنے نبی سے یہ سوال کرو، اگر وہ ان 3 میں سے 2 کے جواب دے دے تو سچا نبی ہے، 2 کے ہی وہ جواب دے سکے گا، 1 کا جواب وہ نہیں دے سکے گا۔ تو ایک سوال انہوں نے کہا کہ غار والوں کے بارے میں پوچھو کہ غار والوں کو کیا معاملہ تھا، اور دوسرا سوال ان سے پوچھو کہ وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت خضر کا معاملہ ہے اس ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ان 2 سوالوں کے جواب وہ تمہیں دیں گے، اور ایک سوال روح کے بارے میں پوچھو، روح کے بارے میں وہ تمہیں نہیں بتا سکیں گے۔ تو اگر وہ 2 سوالوں کے جواب دے دیں اور 1 کا نہ دے سکیں تو وہ سچے نبی کی علامت ہے، اور اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں یا تینوں کے جواب نہ دے سکیں تو وہ جھوٹے نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئے یہ سوال رکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بطور وحی اصحاب کہف اور ذوالقرنین جن کا ذکر کل ہم پڑھیں گے ان کا آپ نے بتایا، اور روح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیات آئیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی اس کی حقیقت سے میں واقف نہیں ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو سوال کیے گئے ان کے جواب کے طور پر اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی۔ سورہ کہف کے حوالے سے آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے، اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پہلی 10 آیات کے حفظ کی تاکید کی ہے، اور ایک اور حدیث میں حضور نے اس کے آخری 10 آیات کے پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پہ حضور نے کہا کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، اور ایک صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ انسان کے لیے روشنی کا، مومن کے لیے ایک نور اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ نور اور روشنی سے مراد یہ کہ انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے، اور وہ مختلف لمحات میں، زندگی کے مختلف امتحانات میں صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یہ جو 4 آزمائشیں جن کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہوا، اور ان واقعات کے اندر یہی پہلو بیان کیے جائیں گے کہ دجال کے وقت اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے بھی حضور نے کہا کہ یہ سورت کی تلاوت جو ہے وہ اہم ہے۔ اگر تم دجال سے پناہ چاہتے ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے، تو اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور صورتوں کی بجائے اس سورت کو فوکس کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس سورت میں اللہ نے 4 مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا، 4 امتحانات کہ جن کی بنیاد پہ دجال انسانوں کو گمراہ کر دے گا۔ ایمان کا امتحان ہوگا، دولت کا، مال کا، اور طاقت کا امتحان ہوگا۔ تو یہ 4 مختلف امتحانات ہیں، 4 مختلف آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی آزمائش کا واقعہ اصحاب کہف کی صورت میں ذکر کیا کہ ان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا گیا، آزمایا گیا، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مال والوں کی آزمائش کا ذکر کرے گا کہ جب انسان کو مال ملتا ہے، اور دجال بھی انسانوں کو مال کے ذریعے، ان کے سامنے سونے کے ڈھیر کھول دے گا، جو کوئی مانگے گا اس کو وہ دے دے گا، زمین اس کے لیے سونا اگلنا شروع کر دے گی۔ تو جس کو مال ملتا ہے وہ مال کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ مال ہی سب کچھ ہے، اور مال ہی اس کے لیے جو ہے وہ اصل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مال کی جو آزمائش ہے، تو 2 باغوں والے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اور پھر علم کی آزمائش حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے اندر کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے، اور دجال اپنے علم سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات ہیں، اور جو علم جس لیول پہ آج انسان موجود ہے اس بارے میں، اور اس سے اگلی باتیں، جتنی باتیں علم کے حوالے سے ہو سکتی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک باتیں انسانوں کو بتائے گا، تو یہ علم انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ نے حضرت خضر کا ذکر کیا
کہ ان کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، لیکن ان کے ہر کام کے پیچھے اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت اور اللہ کی طرف سے تائید اور علم اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ اگر کسی بھی وقت کوئی انسان آ کے علم کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کرے، جیسے آج کی سائنس انسانوں کو خدا کے انکار کی طرف لے کے جا رہی ہے، الحاد کی طرف لے کے جا رہی ہے، سیکولرزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو یہ علم کی بنیاد پر اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ نے اس مثال کے ذریعے کہا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، اور اسی طرح سے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، اور یہ ہے طاقت کی آزمائش کے انسان کو جب طاقت اور اقتدار ہو، قوت ہو، تو پھر وہ اپنے آپ کو ایمان پر رکھے۔ تو ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ اس کی مملکت سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک تھی، یعنی پوری زمین تقریباً اس کے زیر تحت تھی، لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور میں ہی خدا ہوں، بلکہ اس کا ذکر کیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے میرے اوپر۔ تو یہ ان 4 واقعات کا ذکر اس صورت کے اندر آئے گا۔ سب سے پہلے غار والوں کا ذکر ہے۔ غار والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم، یہ جو رقیم کا لفظ ہے اس کا ایک معنی اس بستی کا نام ہے جس بستی میں وہ رہتے تھے، اور کہف غار کو کہتے ہیں، تو اصحاب الکہف غار والے۔ تو یہ جو غار والے ہیں جو رقیم کی بستی میں رہتے تھے، ان کی آیات پڑھ کے سنائیے، اس میں آپ کے لیے بہت ہی مختلف اسباق ہیں، بہت ہی مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ کہی کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، 7 تھے، 5 تھے، 9 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے اللہ نے ان کی تعداد ذکر نہیں کی۔ تو انہوں نے اللہ پر ایمان کی بنیاد پر اپنے وقت کے طاغوت سے، اپنے وقت کے جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے استقامت کی دعا مانگی۔ اور دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمتوں سے ڈھانپ لے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے، ہمارا معاملہ بڑا سخت ہو گیا ہے، ہم نے وقت کے طاغوت کے سامنے کلمہ توحید اور تیری بڑائی کا اور تیری عظمت کا اعلان کر دیا ہے، اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو ہمیں ایمان کے اوپر استقامت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غار کے اندر چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور ان کے سونے کی کیفیت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے، اور سورج ایک طرف سے طلوع ہوتا تھا اور غروب ہو جاتا تھا، اور سورج کی براہ راست روشنی ان کو نہیں پڑتی تھی، یعنی وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے، ان کی غار کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں پہ براہ راست سورج کا طلوع، اتنے سالوں میں سورج طلوع اور غروب ہوتا رہا، لیکن اس سورج کی تپش نے یا اس کی روشنی نے انہیں بیدار نہیں ہونے دیا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر بعض جگہیں ایسی ہیں، ہم 2 سال پہلے یہاں پہ ریوخان ایک جگہ ہے ناروے میں، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو ریوخان کا جو نچلا علاقہ ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اور وہاں پہ سال میں بہت سے دن ایسے آتے ہیں کہ وہاں پہ سورج کی روشنی براہ راست نہیں پہنچتی، تھوڑا اندھیرا سا رہتا ہے، اس لیے کہ ان پہاڑوں کے اوپر سے ہی سورج گھوم کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ایسی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور سورج کی روشنی نے ان کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اتنا لمبا عرصہ اللہ نے ان کو سلایا، اور جب ان کو اٹھایا تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنا سوئے رہے، کہنے لگے ایک دن ہم سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، لیکن جب وہ مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے گئے تو وہ سکہ اس دکان والے نے دیکھا تو کہا یہ تو فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ اور یہ ہکا بکا حیران پریشان کہ میں کل یہ مارکیٹ سے سودا اسی سکے سے لیا کرتا تھا، آج یہ مجھے دکاندار کہہ رہا ہے 309 سال پہلے کا سکہ ہے، تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اس دکان والے کو اور اس پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ کچھ نوجوان تھے اس فلاں بادشاہ کے دور میں جو غائب ہو گئے تھے اور آج تک غائب ہیں، ڈس اپیئر ہیں۔ تو پھر وہ اس کے ساتھ اس سے بات چیت کی، مزید باتیں ہوئی تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو غائب ہوئے تھے، لیکن جب یہ واپس اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ یہ نوجوان موجود تھے تو اللہ نے ان سب کو ڈیتھ یعنی ان سب کو موت دے دی تھی۔ تو اللہ نے اس واقعے کے ذکر کے ذریعے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اسباب سے ہٹ کر بعض دفعہ حفاظت کی ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جو عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 300 یا 309 سال سویا رہے اور اس کا جسم خراب نہ ہو، اس کے جسم کو مٹی نہ کھائے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یہ کہا کرو کہ الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا لفظ کہنا بار بار اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں یہ کام کروں گا، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ نے باغ والوں کا ذکر کیا۔
جنتان من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اللہ نے ایک کو 2 باغ دیے تھے, ان باغوں کے ارد گرد کھجور کی ایک پوری لائن جو ہے وہ لگی ہوئی تھی, اور اس کے درمیان کھیتی, اللہ نے کھیتی کا انتظام کر رکھا تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا وفجرنا خلالهما نہرا, اس کے درمیان نہر بہتی تھی. یعنی آپ تصور کر لیجئے, آج جس کی اکانومی اتنی بہترین ہو, وہ خود بھی مہینے کا 1 ملین سال کا 1 ملین کماتا ہو, اس کی بیوی بھی سال میں 1 ملین کماتی ہو, اور انہوں نے 2-4 گھر بھی اپنی آمدن سے خرید کے کرائے پہ دیے ہوئے ہوں, اور انہوں نے انویسٹمنٹ کیے ہو, انہوں نے شیئرز خریدے ہوئے ہوں, یعنی زندگی بڑی آسودہ گزر رہی ہو, بہت ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز 5 گھی کے اندر ہے, تو ویسی زندگی گزار رہا ہو. اس کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے, اور باغوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے, اور ان کے درمیان کھیتی تھی, پھر نہر اس کے درمیان سے گزرتی تھی, یعنی اس کا کسی قسم کا خرچہ بھی نہیں تھا, اور فصل بھی بہترین ہوتی تھی. اس نے کیا کیا, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اپنی جنت باغ میں داخل ہوا, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز مجھ سے لی جائے گی, یہ تو ہمیشہ کے لیے مجھے دی گئی ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, یہ قیامت نہیں واقع ہونے والی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا, اگر میں واپس چلا بھی گیا تو اپنے رب کے پاس اس سے اچھی چیزیں مجھے مل جائیں گی. اس کے ساتھی نے اس سے کہا کیوں کفران نعمت کرتا ہے, اللہ نے آج تجھے اچھا روزگار دیا ہے, تجھے عزت دی ہے, تجھے اچھی جاب دی ہے, اولاد دی ہے, تجھے تیرا بینک بیلنس اچھا ہے, یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہیں, تو کیوں کفران نعمت کرتا ہے, کیوں اللہ کے آگے نہیں جھکتا, اور کیوں اس کا شکر نہیں ادا کرتا کہ میرے مالک نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے یہ ساری چیزیں دی, میں تو اس قابل نہیں تھا. تو کہا اکفرت بالذی خلقک, کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا, من تراب, مٹی سے, ثم من نطفت, پھر ایک پانی کی بوند سے, ثم سواک رجلا, پھر اللہ نے تجھے کڑیل نوجوان بنا دیا, تیرے جسم کو خوبصورت اور طاقتور بنا دیا, تو اس کے بارے میں انکار کرنا شروع کر دیا ہے. اپنی حقیقت کو تو دیکھ, تو کچھ بھی نہیں تھا, آج تو کھڑا ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب تجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تیری ہی شان ہے, تو ہی ہر چیز کا دینے والا اور تو ہی ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے, تیرے بغیر تو کوئی نیکی کی توفیق ممکن نہیں ہے, کوئی بھلائی, کوئی خیر, کوئی اچھا کام تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے, تجھے یہ کہنا چاہیے تھا. اور یہاں پہ یہ تعلیم ہے مجھے اور آپ سب کے لیے کہ ہم بھی ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ کا ورد کیا کریں جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں. یہ نظر سے بھی بچاتی ہے اور یہ شکر کا جذبہ بھی انسان کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھیں, کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں, کسی بھائی کو کوئی اچھی پوزیشن مل گئی ہے, اس کو کوئی اچھا مقام مل گیا ہے, اس پہ ماشاء اللہ کہیں. آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے, اس پہ ماشاء اللہ کہیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ تیری شان ہے, ہم تو تیرے بندے اور عاجز بندے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, یہ جو آیات ہے اس کی آخری آیات, کہ پھر ہم نے اس کے باغ کو جس پہ وہ بڑا ناز کرتا تھا, اپنے اس بزنس کو جس پہ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا کہ وہ دنیا کی بہترین کمپنی کھڑی کر چکا ہے, وہ دنیا میں امیر ترین ہو چکا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس کے باغ کو پھر ہم نے ایسے کر دیا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں, اس کی حیثیت ہی ہم نے ختم کر دی. آج دنیا کے اندر کوئی کمپنی, کسی بھی انسان کی کمپنی جو بہت ٹاپ لیول کے اوپر ہو, کیا وہ بینک کرپٹ نہیں ہوتی؟ ہم نے دیکھی ہیں. ویسے ہی وہ بھی بینک کرپٹ ہو گیا تھا جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. تو اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتے اور دولت کو اپنا خدا سمجھتے, اور دولت مل جائے تو پھر خدا بن جاتے ہیں, کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دیتا اللہ ہے, اور پھر جب اللہ واپس لیتا ہے تو پھر انسان کنگال ہو جاتا ہے. اس لیے مال کی بنیاد پہ اگر دجال تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ مال, یہ تو ہاتھ کی میل ہے, یہ تو آنی جانی چیز ہے, کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس. اس کی بنیاد پہ کیا اپنا ایمان بیچ دو گے؟ اس کی بنیاد پہ کیا اپنے خدا کو بھول جاؤ گے؟ تو اللہ نے یہ سوالات اس صورت میں ہمارے سامنے رکھے اور مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا تاکہ ہم ٹھیک راستے پر چلنے والے ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.